الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا۔ تو فرمائے محمد الرسول اللہ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ اس طرح ہوتا رہا۔ آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں بناتے آپ کا، إِلَّا هُزُوًا، مگر مذاق۔ جب بھی محمد الرسول اللہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي، کیا یہ ہے محمد، الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، جس کو اللہ نے رسول بنایا۔ یعنی پورے عرب کے اندر، پھر عرب کے اندر بھی مکہ میں اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر اللہ نے کیا محمد الرسول اللہ کو رسول بنایا ہے؟ کیوں؟ ہم سارے ختم ہو گئے تھے، وہ سارے یہ مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ نے جواب دے دیا کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ پروردگار کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ اور مفسرین نے ادھر بھی لکھا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے اپنی کتاب کے لیے چن لے، اپنے قرآن کے لیے چن لے۔ ہر ایک کے سینے کو اللہ اپنے قرآن کے لیے چنتا نہیں۔ اور چننے کے بعد پھر فرمایا جیسے اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا، اپنے قرآن کے لیے چن لیا، اگر پھر اس قرآن کے ہوتے ہوئے دنیا کے اوپر نظر کرتا ہے، دنیا کے مال کو دیکھتا ہے، یعنی فلاں کو اللہ نے اتنا مال دیا، میرے پاس کچھ نہیں، فرمایا اس نے قرآن کی توہین کی، اس نے قرآن کی ناقدری کی، پھر اللہ اسے دنیا کے اندر ذلیل کرتے ہیں۔ تو فرمایا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہتے ہیں یہ مشرک مکہ کے کہ کیا اے محمد یہ محمد ہے کہ جسے اللہ نے رسول بنایا ہے؟ انکادا، پہلے جملے کے اندر انہوں نے کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب دوسرے جملے کو دیکھیے، انکادا، قریب تھا، لیضلنا، کہ محمد ہمیں گمراہ کرتا، عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ڈٹ نہ جاتے، ہم ضد نہ پکڑ لیتے۔ دونوں آیتوں کے اندر آپ کو خوب واضح پتہ چل جائے گا کہ کیسے منافق اور کیسے مشرک تھے پکے، کہ ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ محمد کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں، اور دوسری جگہ پر کہتے ہیں کہ محمد اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور محمد کا اتنا زیادہ زور چلتا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے اگر اپنی جگہ پر رکتے نہ تو محمد ہمیں ہمارے معبودوں سے گرا دیتا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کافر یا مشرک یا منافق، اس کی عقل کے اوپر اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا سفید جھوٹ، ان کی عقل کے اوپر جب پردہ پڑتا ہے تو یہ لوگ سفید جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا۔ اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ ضد کے ساتھ، ہٹ درمی کے ساتھ بتوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ حقیقت کو یہ لوگ مان گئے تھے کہ محمد الرسول اللہ کیا ہیں؟ حق کے اوپر ہیں۔ ان میں سے ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پتا تھا کہ دین محمدی کیا ہے؟ حق ہے، اور بھتیجا جو کہہ رہا ہے یہ بھی سچ کہہ رہا ہے، ساری چیزیں پتہ چل گئی۔ اب جب آخری موت کا وقت ہے تو سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سارے ہیں، سارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آنکھیں نکال رہے ہیں کہ کہیں کلمہ نہ پڑھ لے۔ رسول اللہ نے فرمایا چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ نہ ذرا نا، تاکہ میں کل تیرے لیے سفارش کر سکوں۔ تو آگے سے اشعار جب انسان پڑھتا ہے نا تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے اللہ کی قسم کہ میرے بھتیجے کا دین سچا ہے، لیکن مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ یہ جو مکہ کی عورتیں ہیں کل یہ ہر جگہ کے اوپر میری تذکرے کریں گی، میرے بزدلی کے گیت گائیں گی،
اس وجہ سے ان عورتوں کی عار کی وجہ سے میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا، وگرنہ مجھے پتہ ہے کہ محمد کا دین کیا ہے، حق ہے۔ اور یہ سارے کے سارے جڑ کر یہ لوگ مشورے بناتے، اور محمد رسول اللہ کو کتنی پیشکشیں کی انہوں نے کہا کہ محمد اگر بادشاہ چاہتا ہے تو ہم تمہیں بادشاہت دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو چھوڑ دے۔ مکہ کے اندر، عرب کے اندر جس عورت کے اوپر، جس لڑکی کے اوپر انگلی رکھتا ہے محمد، کہہ دے، بتا دے، ہم تیرا اس کے ساتھ نکاح کرا دیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکے، کہتے رہے۔ تو پھر فرمایا وَسَوْفَ، اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو نا کہ اگر ہم ضد کے اوپر نہ ہوتے، ہم صبر نہ کرتے، تو محمد تمہیں تمہارے بتوں سے کیا کر دیتا، ہٹا دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، محمد تمہیں کیا ہٹائے گا، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عن قریب تم لوگ جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا، حین يرون العذاب، جب تم عذاب کو دیکھو گے، من اضل سبیلا، کہ کون ہے برے راستے کے اوپر، کون ہے راستے سے بھٹکا ہوا۔ صرف اور صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے ہر ایک کے لیے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، ادھر سے آنکھ بند کرو گے، ادھر سے پتہ چل جائے گا کہ کس کا راستہ درست تھا، دین والوں کا راستہ درست تھا یا دنیا والوں کا راستہ درست تھا، کافر حق کے اوپر تھے یا محمد حق کے اوپر تھے۔ فرمایا آنکھ بند ہونے کی دیر ہے۔ یہ تو کہتے تھے نا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دے کر، محمد تو کہتا ہے کہ میں حق کے اوپر ہوں، اگر تو حق کے اوپر ہے تو پیسہ ہمارے پاس کیوں، سرداری ہمارے پاس کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ خوش ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، اس لیے مال و دولت کثرت سے ہے، اس لیے سرداری ہمارے پاس ہے۔ اگر خوش اللہ تم سے ہوتا تو یہ ساری چیزیں محمد تیرے پاس ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، سوف یعلمون حین یرون العذاب، آنکھ بند کرو گے پتہ چل جائے گا کہ کس کا راستہ سچا ہے اور کس کا راستہ جھوٹا ہے۔ ارائیتا، کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ کو خبر نہیں، یا آپ ہمیں خبر دیجئے، من اتخذ الہہ، کہ جس شخص نے بنا لیا معبود ہواہ، اپنی خواہشات کو۔ ایک شخص ہے، اس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اس کی کیا حالت ہے سمجھ لیجئے۔ ہم سارے کے سارے لوگوں کے لیے یہ والی آیت آتی ہے، ہمیں گریبانوں کے اندر جھانکنا چاہیے۔ شرک کے اندر بھی سب سے بڑا جو شرک ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو معبود بنا لے۔ انسان کا نفس کیسے معبود بنتا ہے؟ سب سے پہلی بات، شرک میں سے سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو کیا بنائے؟ معبود بنائے۔ آپ کسی ولی کو معبود بنائیں، یا کسی نبی کو معبود بنائیں، یا کسی قبر کو معبود بنائیں، یہ بھی شرک ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا شرک کیا ہے کہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو معبود بنا لیں۔ نفس کیسے معبود بنتا ہے؟ یاد رکھ لیں کہ ہر وہ نفس آپ کا معبود ہے، یعنی جو آپ کو اپنی مرضی سے اللہ کے خلاف کروائے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور یہ جو شخص کرتے ہیں اپنی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق، وہ مشرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ایک چیز کا واضح قرآن کے اندر حکم دے دیا کہ فلاں چیز کیا ہے؟ حرام ہے، اس چیز کے قریب آپ نے نہیں آنا، لیکن آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہے، آپ جیسے اسے گزارو، آپ کی مرضی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نفس آپ کو ایک کام کروا رہا ہے، خواہشات کی پیروی کروا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو مفسرین نے بیان کی ہے، فرمایا کہ ایک گناہ ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے اس کی تعویلات کرتے ہیں، الٹی تعویلات۔ پتہ ہے آپ کو سود حرام ہے، سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، گناہ کا پتہ ہے، لیکن لوگوں کے سامنے تعویلات کرنی کہ یہ سود نہیں، جو میں کھا رہا ہوں یہ سود نہیں۔ فرمایا یہ بھی کیا ہے؟ مشرک انسان ہے۔
یہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے اپنی مرضی چلائی ہے، اور جو کسی بھی حکم کے اندر ایسا معاملہ کرے گا یہ شخص کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، کیا آپ ان لوگوں کا ذمہ لیتے ہیں، ان لوگوں کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ یہ لوگ سدھریں گے؟ نہیں سدھریں گے۔ جس شخص نے اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو معبود بنا لیا، محمد رسول اللہ آپ جتنے بھی زور لگائیں یہ لوگ نہیں سدھریں گے۔ یہ لوگ کبھی بھی کلمہ پڑھ کر دین کے اوپر چلنے والے نہیں، ان لوگوں نے اپنی مرضی کو کیا اللہ کی مرضی کے اوپر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھ لیں، حقیقی مسلمان اور حقیقی مومن چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ وہی ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے قرآن کی بات آ جائے، وہ زیر ہو جائے، ہار جائے، چاہے جتنا بڑا بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کی بات آ گئی ہے، اللہ کے رسول کی بات آ گئی ہے، قرآن کی بات آ گئی ہے، گر جائے، اپنے سر کو کیا کر دے؟ نیچے کر دے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ کامیاب کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے اور اللہ کے حکم کے خلاف سر اٹھایا ہے، یاد رکھیں اللہ نے انہیں دنیا کے اندر ذلیل کیا ہے۔ اور سب سے بڑا سر اٹھانے والا فرعون، ذات کا تکبر تھا اسے، اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، اور میں اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں، یہ سارے کے سارے میرے مطاعت ہیں، یہ میرے غلام ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا، مرتے ہوئے بھی ذلیل کیا، اور مرنے کے بعد بھی ذلیل ہو۔ آج لوگ جا کر بھی ادھر کیا کرتے ہیں؟ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں، اور لوگ جا کر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ذلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور میں جب تک بات نہیں مانی تو پھر تب تک کیا نہیں ہے؟ کامیابی نہیں۔ آگے فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، اے محمد رسول اللہ، کیا آپ ان کے اوپر وکیل ہیں؟ کیا آپ ان کے بارے میں جھگڑیں گے؟ کیا آپ ان کو سیدھے راستے کے اوپر لائیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے خواہشات کو کیا بنایا ہے؟ معبود بنایا ہے۔ جو بات دل کے اندر آتی ہے وہی کرتے ہیں، جو بات دل کے اندر آتی ہے وہی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو جو کوئی ایسا ہوگا اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے۔ تو آج کل کوئی مولوی یا کوئی عام آدمی یا کوئی تبلیغ والا کسی کو، ایسے لوگوں کو کیسے راستے کے اوپر لا سکتے جن کو محمد الرسول اللہ نہیں لا سکتے؟ تو یاد رکھ لیں، خواہشات کو دبائیں اس چیز کے آگے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا، بس آخری حرف سمجھیں اسے۔ ہاں، غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے کمی بیشی، کل بنی آدم خطاء، ہر ایک بنی آدم جو پیدا ہوا ہے وہ غلطی کرنے والا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کے اوپر کبھی ڈٹیں نہ۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب بھی نافرمانی ہو جائے تو رات دن روئیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام تحسبوا، کیا آپ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ان اکثرہم، کہ ان لوگوں کے جو اکثر ہیں، یعنی اکثریت جو ہے، جمہوریت جو ہے، یسمعون، کہ وہ بات کو سنتی ہے، او یعقلون، یا سمجھتی ہے؟ فرمایا نہیں سمجھتی۔ استفہام انکاری ہے۔ اے محمد رسول اللہ، دنیا کے اندر جتنے زیادہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ لوگ بات کو سمجھتے ہیں اور بات کو سنتے ہیں؟ فرمایا نہ سمجھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ خیر القرون کی زمانے کی بات ہو رہی ہے، جو محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے، جس زمانے کے اندر آپ خود دنیا کے اندر موجود ہیں، اس زمانے میں یہ رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ باتوں کو سنیں گے یا سارے لوگ باتوں کو سمجھیں گے؟ اور بھائی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اکثریت اور جمہوریت جو رہی ہے وہ کس کی رہی ہے؟ کفر کی رہی ہے، اس زمانے میں بھی اور محمد رسول اللہ کے زمانے میں۔ اکثر جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ نافرمان تھے، کافر تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مسلمان باقی لوگوں کے مقابلے میں کتنے ہیں۔ پہلے مقابلہ مسلمانوں اور کافروں کا کریں کہ کافروں کے مقابلے میں مسلمان کتنے ہیں؟ آٹے کے اندر نمک کے برابر ہیں۔
اس کے بعد اب مسلمانوں کے اندر آ جائے. مسلمانوں کے اندر ماننے والے، قرآن کے اوپر چلنے والے کتنے ہیں؟ پورے مسلمانوں کو شمار کریں، پھر مسلمانوں کے اندر چھانٹی کریں کہ آپ کو کتنے مسلمان ایسے ملیں گے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرنے والے ہیں، حلال حرام کی تمیز کرنے والے ہیں. بس اتنا زیادہ نہیں، آگے بس یہ چیزیں، حلال حرام کے اندر تمیز اور قرآن کے حکم کی تعمیل، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ماننے والے ہیں وہ کون ہے؟ مومن ہے. اتنے مومن آپ کو کتنے ملیں گے مسلمانوں؟ فرض نماز ادا کرنے والے 5 وقت کی، بہت ہی کم، آٹے کے اندر نمک کے برابر. تو اکثریت کس چیز کی ہو گئی؟ اکثریت تو کس کی ہو گئی؟ نافرمانوں کی ہو گئی. تو اب اللہ محمد رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی دل کی کیا تھی؟ حسرت تھی، تمنا تھی کہ ہر ایک جو سانس لینے والا ہے مسلمان ہو جائے. ہر ایک دنیا کے اندر جو بھی انسان ہے وہ کیا بن جائے؟ کلمہ پڑھنے والا بن جائے. اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ یہ بات آپ کی پوری نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اگر سارے کے سارے مومن ہو جائیں، سارے کے سارے اللہ کی ماننے والے ہو جائیں، تو دنیا کے اندر جو امتحان ہے اس امتحان کا کیا ہوگا؟ امتحان تو پھر بیکار رہ گیا نا. سارے ماننے والے ہو گئے تو جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ حساب و کتاب کس سے لے گا؟ میں نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی. اکثریت جو ہوگی وہ کافروں کی ہوگی، مال جو ہوگا کافروں کے پاس ہوگا، تاکہ امتحان ہم صحیح طریقے سے لے سکیں. ام تحسب ان اکثرهم، کیا محمد رسول اللہ آپ یہ خیال کرتے ہیں ان اکثرهم کہ ان کے جو اکثر لوگ ہیں یسمعون یہ بات کو سنتے ہیں، او یعقلون یا بات کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، بات کو سنتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ سننے کی انسان نیت کرے اور سمجھ اس کو نہ ہے. فرمایا نہیں، سننے کی نیت بھی یہ لوگ نہیں کرتے. انہم الا کالانعام، یہ لوگ نہیں ہیں مگر جانور. ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے؟ جانور کہا گیا ہے. جو لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، یہ لوگ کیا ہیں؟ جانور ہیں. جانور کہہ دیا، پر میں نہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی یہ زیادہ بدتر ہیں راستے کے لحاظ سے. اور جانور ہے، جانور کو پتہ ہے کہ آگے جاؤں گا تو گڑھا آئے گا، گڑھے کے اندر گر جاؤں گا. فلاں چیز ہے، درخت ہے، کانٹے ہیں، کانٹوں کے ساتھ لگوں گا تو تکلیف ہوگی. جانور بھی اپنے اچھے برے کو سمجھتے ہیں، لیکن انسان نہیں سمجھتا. اس لیے فرمایا کہ فرمانبردار جانور یہ نافرمان انسان سے بہتر ہے، اور فرمانبردار جو انسان ہے یہ کیا ہے؟ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. جب اللہ کے احکام کو مانیں گے نا پھر وہ نورانی مخلوق سے بھی اعلیٰ ہوں گے. اور جب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈالیں گے، تو پھر یاد رکھ لیں جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور یہ کسی کی بات نہیں کر رہا، قرآن آپ کے سامنے ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہیں، نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. الم تر الی ربک، اب دوبارہ پھر دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، خالق تمہارا وہی ہے. الم تر الی ربک، کیا آپ نہیں دیکھتے رب کی طرف؟ کیف مد الظل، کہ وہ کیسے پھیلاتا ہے سائے کو. یہ جو سایہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ کو نظر آتا ہے، جو نہ اندھیرا ہوتا ہے اور نہ روشنی ہوتی ہے. صبح نماز کے بعد آپ باہر جب نکلتے ہیں ایک قسم کا سایہ آپ کو معلوم ہوتا ہے. فرمایا اس سائے کو پوری کی پوری دنیا کے اندر پھیلانا کسی انسان کا کام ہے؟ نہیں، یہ وہ پروردگار پھیلانے والا ہے. آپ سائے کو نہیں دیکھتے، اس نے آپ کے لیے سایہ پھیلایا ہوا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو تمہارے اوپر ٹھہرا دیتا، وہ سایہ ہی سایہ ہوتا، نہ رات آتی اور نہ دھوپ آتی، پھر تم کچھ کر سکتے تھے؟ اگر انسانوں کے لیے اسی وقت کو ٹھہرا دیا جائے تو انسان کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا.
پھر کیا ہوگا؟ نہ انسان کا کوئی آرام ہوگا، نہ انسان کے لیے کوئی فصل ہوگی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہوگی، کوئی چیز دنیا کے اندر باقی نہیں رہ سکتی۔ اللہ اگر دھوپ کو لے جائیں مکمل تب بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، اور اگر اللہ اندھیرے کو یا سائے کو لے جائیں تب بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ مل کر یہ کام چلتا ہے، دونوں میں سے ایک ادھر ادھر ہو جائے تو کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کو اس سائے کے اوپر دلیل بنایا ہوا ہے۔ سایہ آتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سورج آنے والا ہے یا سورج قریب ہے۔ اب اتنا بڑا سایہ ہوتا ہے، یعنی سارے کا سارا سایہ ہی سایہ، لیکن اوپر سے سورج مشرق سے نکلتا ہے تو سایہ کے اندر کمی ہوتی جاتی ہے۔ جب سورج پورے کا پورا اوپر آ جاتا ہے درمیان میں انسان کے سر کے اوپر تو سایہ بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب مغرب کی طرف جاتا جاتا ہے تو سایہ کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے، آخر کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے، صبح کا وقت جب آتا ہے تو پورے کا پورا سایہ ہوتا ہے۔ اب یہ اتنی زیادہ تبدیلی جو ہو رہی ہے، بیک وقت اندھیرا، پھر اندھیرے کو ختم کر کے روشنی، پھر سایہ، پھر سورج، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ کسی انسان کا کام ہے؟ فرمایا نہیں، یہ کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ثم قبضناہ، پھر ہم کھینچ لیتے ہیں اسے، سائے کو، الینا، اپنی طرف، قبضا یسیرا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وہ 6 بجے کے وقت کو دیکھو، پھر 7 کو دیکھو، پھر 8 کو دیکھو، تو ہر وقت کے اندر آپ کو ایک تبدیلی نظر آتی ہے۔ تھوڑا تھوڑا اللہ سائے کو کھینچ رہے ہیں، یہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، انسانوں کا کام تو نہیں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، جس نے پیدا کی تمہارے لیے رات، لباسن، لباس کے طور پر، ڈھانپا ہوا ہے انسان رات کے اندر بالکل سکون کے ساتھ۔ رات کے اندر اپنے سارے کے سارے بشری تقاضوں کو پورا کرو، رات کے اندر چلے جاؤ، آرام کے لیے ہم نے تمہیں رات دے دی۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند بنائی ہم نے اس رات کے اندر سباتا، آرام دہ۔ سارے دن کا تھکا ہارا ہے، اب رات کو جائے، جا کر لیٹے، سکون کرے، آرام کرے۔ اس نیند کے اندر سکون کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ اس رات کے اندر پردہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا جب ہم نے رات کے اندر سکون رکھا ہے تو ہمارا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اچھا، یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ذرا جا کر ان سے پوچھے کہ نیند کی کیا قدر ہے۔ پورا ہاتھ بھر کر گولیوں کا کھاتے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی، ڈاکٹروں کے پاس جا کر علاج کرواتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نیند آ جائے، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ انسان ہے، پاگل ہو جاتا ہے اگر 2 دن نہ سوئے۔ 2 دن بھی بہت زیادہ ہیں، اگر 1 دن کوئی شخص رات کو نہ سوئے نا، دن کی حالت اس کی دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے۔ اس کے اندر سکون اللہ نے رکھا ہے نا، نیند کو بنایا اللہ نے اس لیے کہ انسان سکون کرے۔ تو فرمایا اگر نیند کو بھی دیکھو، رات کو بھی دیکھو، پھر تو ہمارا شکر ادا کرو نا۔ اور فرمایا وَجَعَلَ النَّهَارَ، اور ہم نے بنایا ہے دن کو، نشورا، پھیل کر کام کرنے کے لیے۔ اب دنیا نے، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن ساری کی ساری دنیا نے بشمول مسلمانوں کے اللہ کے اس قدرتی نظام کو الٹ دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب راتوں کے اندر کام کرتے ہیں، راتوں کے اندر بازاروں میں نکلتے ہیں، رات دیر تک گپ شپ ہوتی ہے، اگر یہ بھی نہیں تو رات دیر تک موبائل چلتے ہیں، اور سارا دن کیا ہوتے ہیں؟ سوتے ہیں۔ اگر اور نہیں بھی تو اتوار کا تو سارا دن سوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ سوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ قدرت نے آپ کو کیا دیا؟ آپ نے تو قدرت کے طریقے کو تبدیل کر دیا نا، تو قدرت نے آپ کو کیا دیا؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، قدرت کا کوئی بھی دیا ہوا طریقہ آپ تبدیل کریں گے، اس کے خلاف آپ کو کیا ملے گا؟ برا طریقہ ملے گا اور آپ کا نقصان ہوگا۔ ادھر بھی آپ نے طریقہ قدرت کو تبدیل کر دیا، اب کیا ہوا؟ آپ کی روزی سے برکت اٹھا لی،
پہلے زمانوں کے اندر کیا تھا؟ عشاء کی نماز پڑھی، بوڑھے جوان بچے سارے سو گئے، صبح نماز کے لیے اٹھے، اٹھنے کے بعد اپنے کاموں کے اندر کیسے؟ وہ اپنے جو بیلچے وغیرہ تھے لیتے، کھیتوں کے اندر چلے جاتے، کام کرتے نا۔ اس وقت کیا تھا؟ گھر کے اندر ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا، 10 لوگ کھانے والے ہوتے تھے۔ آپ نے طریقہ قدرت کو تبدیل کیا، آج گھر کے اندر 5 کمانے والے ہیں اور کھانے والی ان 5 کی عورتیں ہیں، لیکن پوری نہیں پڑتی، لوگوں کا پورا نہیں ہوتا نظام۔ ہر ایک رو رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے حالات خراب ہے، پیسے والا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جس کے پیسے نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ طریقہ قدرت کو آپ نے تبدیل کر دیا۔ پھر دوسرا، دل کے اندر جو سکون ہوتا ہے انسان کے، وہ سکون اڑ گیا ہے۔ آج بچے ہیں وہ بھی پریشان ہے، بوڑھے ہے، جوان ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس طریقے کو چھوڑ دیا۔ آرام کے لیے اللہ نے جو بنائی تھی وہ آپ نے کام کے اندر لگا دی، اور جس چیز کو اللہ نے کام کے لیے دن کو بنایا تھا اس کے اندر آپ نے آرام کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کیا کر دیا؟ آپ کو بے سکونہ کر دیا۔ آج ہر ایک اپنی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو کوشش یہ کریں اپنے گھروں کے اندر یہ روٹین بنا دیں، عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جائیں، اور صبح جس وقت آنکھ کھلتی ہے نماز کے وقت آپ اٹھے اور نماز پڑھیں۔ دیکھ لیں گھروں کے اندر سکون آتا ہے کہ نہیں آتا۔ سکون کا سب سے بڑا نسخہ یہی ہے کہ اپنی راتوں کو کیا کریں؟ آرام کے لیے چھوڑ دیں۔ جس چیز کے لیے اللہ نے ان راتوں کو بنایا ہے، اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلیں گے، زندگیوں کے اندر سکون آئے گا۔ اللہ کے طریقے کو چھوڑیں گے، دنیا کے وضعی جو طریقے ہیں ان کو آپ اٹھائیں گے، تو آپ کی زندگیاں کیا ہو جائیں گی؟ تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، 5 10 سال کے، شوگر کی مرض کے اندر مبتلا ہے، کینسر کی مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے بتایا رات کو ہم نے آرام کے لیے بنایا، دن کو ہم نے کام کے لیے بنایا۔ دن کو سو گئے اور رات کو کیا کرنے لگ گئے؟ کام کرنے لگ گئے۔ تو اللہ نے کیا کر دی؟ ساری پریشانیاں آپ کے اوپر بھیج دی۔